اچھا، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا تھا۔ یہ سوال ایک غیر احمدی بلکہ غیر مسلم دوست ہیں جو شاید اس وقت سن بھی رہے ہوں، ان کی طرف سے ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو کے مطابق لگ بھگ 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں انسان، یعنی تاریخ میں انسانوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی مقصد تھا یا جو بھی ٹارگٹ تھا جو وہ اچیو کرنا چاہ رہا تھا یہ نبیوں کے ذریعے، کیا وہ اس میں سکسیسفل رہا ہے؟ تو اس کا مربی صاحب۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا ٹارگٹ تھا کیا۔ یہ کہا ہمارے خیال میں حضرت آدم علیہ السلام، جو میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ پہلے نبی تھے، وہ آپ سے پہلے بھی انسان حیات تھے اور زندہ تھے۔ تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کیا تعلیم دی تھی؟ تمدن کی تعلیم دی تھی، رہن سہن کی تعلیم دی تھی، گھر میں رہنے کی تعلیم دی تھی، کپڑے پہننے کی تعلیم دی تھی۔ تو یہ ساری تعلیمات مذہب کے مطابق تو خدا تعالیٰ نے ہی انسان کو دی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے۔ گو آج ہم کہتے ہیں کہ مورلز نے یہ کام پیدا کیا، یہ چیز پیدا کی، لیکن اگر اسی مورلسٹک تاریخ میں بہت پیچھے چلے جائیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انسان کو یہ ضرور بتایا گیا تھا کہ یہ چیز صحیح تھی اور یہ چیز غلط تھی۔ تو جتنے بھی مورلز پیدا ہوئے ہیں مذہبی لحاظ سے تو خدا تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ان انبیاء کے تھرو انسانوں کو دیے ہیں۔ ہاں، اب آہستہ آہستہ انسان ترقی جب کرتا چلا گیا اور اس ترقی میں پڑھ کے انسان نے یہ خیال کیا کہ اب چونکہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے تو وہ انسان خدا کو بھول گیا، یا اس زمانے میں آ کے انسان خدا کو بھول گیا۔ اگر ویسے بھی آج بھی نظر دوڑائی جائے تو کسی نہ کسی مذہب سے، کسی نہ کسی خدا سے، کیونکہ خدا آگے بھی سوال آئے گا، بہرحال اس میں اس کو لمبی اس میں ڈیٹیل میں چلے جائیں گے۔ لوگوں آج بھی جو ہیں زیادہ تر لوگ دنیا میں وہ ہیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی مذہب یا مسلک سے جوڑتے ہیں، اور بالکل ہی کسی بھی مسلک سے ناتا توڑنے والے یا سمپل یہ کہہ دینے والے کہ ہم کسی گاڈ پہ بلیو نہیں کرتے یا ہم کسی ایسی ہستی پر بلیو نہیں کرتے، وہ کاؤنٹنگ میں بھی کم ہے۔ لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ خدا تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو رہن سہن کا طریقہ سکھایا جائے۔ جب ان کو رہن سہن کا طریقہ آ گیا پھر ان کو یہ سمجھایا جائے کہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ پیدائش کے مقصد اسلام میں دو بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دو سے مراد علی کہنے کی یہ ہے، دو حقوق کی طرف میں ریفر کر رہا ہوں، وگرنہ خدا تعالیٰ کی عبادت مین مقصد ہے جس کو دو میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو پہچانے، یہ مین مقصد ہے۔ اس کو دو میں ڈیوائیڈ ہم کیوں کرتے ہیں؟ دو میں ڈیوائیڈ کرنے کا یہ ہے، ایک جو خدا تعالیٰ ایک کریشن کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے، اور ایک جو خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ دونوں چیزیں، ان دونوں چیزوں کو مکمل طور پر کہتے ہیں عبادت کرنا۔ اگر انسان اپنے انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ خدا تعالیٰ کی حقیقی عبادت بھی نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے خدا تعالیٰ کی عبادت کے جو احکام ہیں وہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ماننے کے مطابق تو خدا تعالیٰ نے ہی انسان کو تدریجاً سکھائی ہیں۔ یہ تعلیمات ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی دفعہ میں نازل ہو گئیں اور خدا تعالیٰ نے کہا یہ ساری تعلیمات ہیں، ان کو اسی طرح سے سیکھ لو۔ نہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ ایسا زمانہ بھی تھا کہ جب انسان غاروں میں رہا کرتا تھا، انسان کو نہیں پتا تھا کہ آگ کا کیا استعمال ہے، انسان کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کس طرح سے کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان نے سیکھی ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو 1,24,000 انبیاء کا ذکر آتا ہے، یہ تہذیب بھی لے کے آئے، تمدن بھی لے کے آئے، انسان کو انسان کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے یہ بھی انہوں نے بیان کیا، انسان نے خدا تعالیٰ کو کس طرح سے پہچاننا ہے یہ بھی انہوں نے بیان کیا۔ گو کہ عبادت کا اصل مفہوم جو ہے وہ ان انبیاء نے بیان کیا کہ انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور اپنے خدا کو بھی پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ مقصد جو تھا جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے انسانوں اور جن کو
لقد خلقنا میں نے انسانوں اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، تو اس عبادت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ مقصد جو سوال ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کامیاب ہو گیا، تو یہ ایک آج کے دور میں بھی خدا تعالیٰ نے سلسلہ جو جاری ہے وہ خدا تعالیٰ کا سلسلہ جاری ہے، گو کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ جو ہے اس طرح سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی ہوئے، خدا تعالیٰ نبی پیدا کر سکتا ہے، وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے الہی سلسلہ روکا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ ہمارے زمانے میں جیسے ہمارا ماننا ہے کہ خلافت احمدیہ جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جو جاری ہے، وہ خدا تعالیٰ خود خلیفہ بناتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ راہ راست پر یا راہ حق کی ہدایت کے لیے انسان کو ہمیشہ ضرورت رہی ہے، اور آج کے دور میں وہ کام خلافت کر رہی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا جو سلسلہ تھا انسان کو خدا تعالیٰ سے ملانے کا، وہ بہرحال ہر دور میں خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے ایک جماعت قائم کی، اس جماعت کو خدا تعالیٰ نے ترقی بھی دی، وہ اپنے مخالفین پر غالب بھی آتے رہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ نے بہرحال کہا ہے کہ لا غالبن انا و رسولی، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو فزیکل دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہ پورا ہوتا چلا آیا ہے، اور اگر اس کو آخرکار اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز، جو کہ خدا تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے، تو اس دور میں بھی وہ باقاعدہ طور پہ پورا ہوگا کہ مذہب کا غلبہ آخرکار ہوگا۔ لیکن ایک پروسیس ہے جو خدا تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ جاری کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو اسپریچول انسان کی ذہنی اور مذہبی نشو و نما ہے وہ شروع ہوئی، وہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ چلتا چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور آج کے دور میں چونکہ آخری زمانے میں ہمارا ماننا یہ ہے کہ تمام انبیاء کے دور میں جو برائیاں تھیں، جس بھی قسم کی تھیں، وہ سب کٹھی ہو جانی تھی۔ تو آج کے دور میں وہ ایک زیادہ پش ہے جس کی طرف زور لگایا جا رہا ہے، اور اسی لیے جو ہے مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح اور مہدی کہا گیا تھا، کہ اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام انبیاء کے لبادے میں ان کو اڑا گیا ہے۔ تو تمام برائیاں چونکہ کٹھی ہونی تھی، اسی لیے راہ حق کی طرف بھی جو ہے وہ زور لگانے کے لیے خدا تعالیٰ نے بتانا بھی تھا اور سکھانا بھی تھا۔ تو ایک پروسیس ہے جو جاری ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو جو وعدہ ہے کہ کاتب اللہ لا غالبن انا و رسولی، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، تو انبیاء جتنے بھی آئے وہ اپنے دور میں، اپنے مخالفین میں، فزیکلی بھی، مطلب کہ جو تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں اس میں غالب آئے، اور جو ایک لمبا پروسیس ہے دنیا کے چلنے کا، اس میں بھی مذہب خدا تعالیٰ نے مذاہب نازل کیے، وہ مذہب ہی آخرکار غالب آئے گا کہ انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والا ہوگا اور اس کو قائم کرنے والا ہوگا، اس مقصد کو پہچاننے والا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہاں، خدا تعالیٰ کا جو مقصد تھا، خدا تعالیٰ نے ہی کامیاب ہونا تھا، خدا تعالیٰ نے ہی غالب آنا تھا، تو اس لحاظ سے جو مقصد ہے خدا تعالیٰ اس میں ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے، ہمارے اس میں تو خدا تعالیٰ غالب ہے اور تمام قدرتوں کا مالک ہے، تو خدا تعالیٰ جو ہے اس میں غالب ہوا، اور اس کو جو مقصد تھا اس کے پلان کے مطابق جو ہے وہ چلا۔ لیکن ایک پروسیس ہے جو انسان کو، جس کو دیکھنا پڑتا ہے تاریخ کے حوالے سے بھی اور کرنٹ سچویشن میں بھی جو ابھی جاری ہے، اس حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جیسا کہ مربی صاحب نے بتایا کہ وہ اصل مقصد کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس مقصد کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ مقصد تھا کیا نبیوں کو بھیجنے کا۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی اور چیز کہ چونکہ انہوں نے اسلامک پرسپیکٹیو کی بات کی ہے سوال میں، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ خود مقصد جو ہے وہ اپنا بتا دیا۔ سورہ مائدہ ہے میرے خیال سے، پانچواں چیپٹر ہے قرآن کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور انہیں کہہ رہا ہے کہ رسول کا جو کام ہے، رسول کی جو ڈیوٹی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے پیغام پہنچانے کے۔ نبی کی، رسول کی جو ڈیوٹی ہے وہ صرف کنوے کرنا ہے، کنورٹ کرنا نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی ریلیجن میں کوئی کمپلجن نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اسی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو 1,24,000 انبیاء آئے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں،
ایک میسج کنوے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبیوں کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کنورٹ کریں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرضی دی ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو فری ول دی ہے، تو یہ کام آپ کا ہے کہ آپ راہ راست کو اپنائیں یا اس پیغام کو سنیں یا اس پہ عمل کریں۔ یہ اس میں یعنی یہ رسپانسبلٹی نبی یا رسول کی نہیں ہے۔